آپ لیتے ہیں شرح سے ویسے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ کہ گورنر پنجاب نے اگر یہ کہا ہے تو ٹھیک وہ کہہ سکتے ہیں، صوبے کی سیاست ہے۔ مولانا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں فارم 47 والے یہ ہیں۔ ہم تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم تو نہیں ہے نا فارم 47 والے، ہم تو نہیں ہے نا فارم 47 والے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو ہمارے کوئی ایک کو چیلنج کر دیں۔ ہم تو 2018 میں جتنا بھی الیکشن ہوئے تھے ہم اس کو سب کو چیلنج کیا تھا۔ آر ٹی ایس بیٹھ کے ہوا تھا، عبدالحکیم بلوچ کی سیٹ تھی، فیصل صالح حیات کی تھی، فہمیدہ مرزا کی تھی، ایسی بہت سی سیٹیں تھیں، اور چیئرمین بلاول صاحب کی سیٹ تھی جس پہ 5 دن کے جہاں بھی ہیں اعظم سواتی اب آپ کے پاس ہیں، تو آپ کی تو ہے ہی لوٹوں کی جماعت۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چیئرمین بلاول کی 5 دن کے بعد ان کے دور میں جو ہے جب یہ جیت کر آئے تھے تو رزلٹ آیا تھا، تو یہ ایسے معصومانہ باتیں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے جو پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے ہم جب بات کر رہے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ ہم تو کسی سے قرضہ ہی نہیں لیں گے، جس دن قرضہ لوں گا میں خودکشی کر لوں گا، اور پھر اتنا بڑا قرضہ لیا۔ پہلے 6 ماہ ٹرائی کیا پاکستان طریقے سے آپ نے گورنمنٹ چلانے کو، نہیں چل سکی تو پھر جانا پڑا۔ ٹرائی کرتے ہیں لیکن سب کو معلوم تھا کہ لینا ہوگا، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو گورنمنٹ لینے کو تیار ہی نہیں تھے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ 7 بیٹھے ہیں، 4 میں سے 2 ان کی امینڈمنٹ منظور ہوئی ہیں۔ آخری دن جب بس اڈیالہ گئے وہاں سے سبوٹیج ہو گیا، اور میں اگر غلط کہہ رہی ہوں بہت کوشش کر رہے ہیں علامہ مولانا صاحب سے ملنے کی اور ان کے ساتھ اتحاد بنانے کی، ان کو ابھی لائن پہ لے لیں، کامران مرتضیٰ کو کہیں گے بالکل ان کی ساری رضامندی شامل ہے۔ اور میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ سہارے پہ ہے تو آپ کی کس پہ تھی؟ آپ کے تو اتنے سہارے تھے کہ فون کرو تو بل پاس ہوتا تھا۔ مطلب بندہ وہ باتیں کرے جو خود اس کے نہ ہوں، آپ اپنے آپ خود کاڑے ہیں اور دوسروں کو کہے جا رہے ہیں۔ آپ کس طرح آئے تھے 26ویں ترمیم کیسے ہوئی؟ یہ بھی تو سہارا ہی تھا سام ہو کہیں نہ کہیں سے، ادروائز تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا یہ جو ہمیں کہتے ہیں، ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ آئیے حکومت میں، ہم اس کا بھی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ہم نے کیوں نہیں بنائی؟ ہم آپ کو وہ نہیں چھوارے دے سکتے جو انہوں نے دیے۔ آپ نہ دیتے، آپ نے سارے آئینی عہدے لے لیے، اپنے کون سے اور آئینی عہدے لے کے سارا گند ڈال دیتے نون لیگ پہ، شامل خود ہوتے ہر کام۔ چھوارے چھوڑے، پیکا منظور کروایا کہ نہیں کروایا؟ مولانا سے 6 بجے وعدہ کر کے اب ان کو خاموش کرنے نا، ان کی بھائی نہیں ہے۔ پیکا کو آپ آرڈیننس سے چلا رہے تھے، اب ایکٹ بن گیا، لائے تو آپ ہی تھے نا۔ نون لیگ تھی بھائی، ابھی کرمنلائز آپ نے کیا ہے، تاریخ تو درست رکھیں، فور ہیون سیک، یہ اسمبلی نہیں ہے، ادھر قانون تو ٹھیک رکھے۔ یہ چلاتے رہے آرڈیننس کے تحت اس کو پیکا کو، تو آج برا لگ رہا ہے۔ بھائی آرڈیننس نہیں چل سکتا 120 وہ ہو بھائی، مجھے بھی معلوم ہے اس کو، پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ تو آپ اس کو دوبارہ ایکسٹینڈ کیا۔ اچھا دوبارہ دوسری بات یہ ہے، اچھا کورٹ پیکنگ کی جو بات کرتے ہیں، ریکارڈ پیکنگ کی جو بات کرتے ہیں، یہ کورٹ پیکنگ کی جو بات کرتے ہیں، تو 26ویں آئینی ترمیم کے حساب سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے یہ کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ چھوارے لیے، تو بھائی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرپرسن شپ بھی آپ لے چکے ہیں، آپ ہر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا جو الیکشن ہو اس میں آپ نے کنٹیسٹ کیا، آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی مل گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، تو پھر آپ کو حکومت سے مسئلہ کیا ہے؟ آپ تسلیم کر چکے ہیں، آپ تسلیم کر چکے ہیں، خامخواہ آپ خطوں پہ آ گئے، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ کھلا خط لکھ کے اب آپ این آر او مانگ رہے ہیں۔ نہیں کروا سکے اسپیکر صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، 2 مشیران فل زور لگا لیا، آرڈر پہ آ رہے ہیں، شاید ان کو معلوم نہیں ہے، میرے سامنے رہتے ہیں، میرے فرنٹ ڈور، یہ دیکھو دونوں پریشان ہو گئے۔ نہیں پریشان بھی ہو گئے آپ، محمد صاحب جو ہیں وہ پروڈکشن آرڈر پہ آئے ہیں۔ اچھا پروڈکشن آرڈر چودھری ریاض صاحب کا، یہ دونوں سے آپ وعدہ لے لیں، صبح امپلیمنٹ کراتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا چلے بتائیں جی، گلال صاحب نے بلکہ جاری بھی کیا تھا پروڈکشن آرڈر کا۔ اچھا آپ حسن کیسر صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا، میں تو کہہ شاہد خاقان عباسی کا، آج آپ کو یاد آ گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اپنا آپ دیکھیں گنڈا سینٹ کا اجلاس کیوں ایڈ نہیں کر رہے وہ؟ بات یہ ہے، نہیں آ سکتے، پروڈکشن آرڈر پہ جواب دیں۔ پروڈکشن آرڈر کی بات یہ ہے کہ یہ روایت
PTI ने असद कैसर साहब के दौर में डाली और इनकी हुकूमत प्रोडक्शन ऑर्डर, एक मिनट बस मैं कह रही हूं गलत काम हुआ क्या, उसे आप भी बरकरार रखेंगे? मेरी गुजारिश सुन लेना। देखिए बात अभी एक मिनट, एक मिनट, मैं सिर्फ यस करूं, आप बिल्कुल जवाब दीजिए कि आपका कोलीग है ना 1.5 साल से पौने 2 साल से रूल्स के अगेंस्ट वो जेल में है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया यूसर रज़ा गलानी साहब ने, चेयरमैन सेनेट हैं, वो इसलिए एहतजाजन है, शेयर भी नहीं कर रहे। चलिए जवाब भी ले लें, जवाब ले लें। मेरी गुजारिश, खिलाफ थे प्रोडक्शन ऑर्डर, बात ये है कि ये प्रोडक्शन